السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنیں، کیا حال ہے؟ آج میں اپنے سرکار کی بات بتا رہا تھا، ایک ویڈیو میں بتائی ہے، آج دوسری میں تھوڑی سی بھی بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں ہم مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتابوں کی آڑ کے اوپر ہم فرقہ بازیت پھیلانے والے ہیں، کتابوں کی آڑ میں ہم فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ قرآن پاک آیا اللہ کی طرف سے ایک، جو قرآن پاک ایک آیا اللہ کی طرف سے، جبرائیل امین آپ سرکار کے پاس لے کے آتے تھے وہی، وہاں پر میرے حضرت مولا علی سرکار سنتے تھے، پہلے جاتے ہوئے سنواتے تھے۔ آج اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت مولا علی سرکار نے آپ کے پاس پوری زندگی گزاری، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی صحبت، آپ کا سارا کچھ آپ سرکار نے بتایا حضرت مولا علی سرکار کو۔ سارا علم غیب، زمین کا، آسمان کا، ہر جگہ کا علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سرکار کو دیا۔ اب آج کے دور میں آقا حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی فرقے کی آڑ میں، پارٹیوں میں مت بٹو، قرآن کی سنو۔ قرآن ایک آواز دیتا ہے، میرے آقا ایک آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں پانچ تن کے پہلے حضرت مولا علی سرکار ہیں، کعبے میں پیدا ہونے والے، کعبے میں پیدا ہونے والے، مسجد کے اندر شہادت لینے والے۔ آج فرقوں میں بانٹ کے، یہ کتابوں کو اٹھا کے، کتابوں کی باتیں سن کے، آج علماء حضرات جتنے ہیں ہمارے، کیا ہم نے مولا کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی؟ اللہ کے قرآن کے خلاف ورزی نہیں کی؟ ایک دفعہ کیا فرماتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ سے واپس جا رہے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، من کنتم مولا فاز علی مولا، من کنتم مولا فاز علی مولا۔ جیسے آقا فرماتے ہیں میں تمہارا سردار ہوں، ویسے آپ کے سردار میرے بعد حضرت مولا علی سرکار کا بتایا، بادشاہ ہوں گے، مولا ہوں گے تو یہ ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ پڑھ کے قرآن میں آیت، پھر کیوں ہم فرقوں میں بٹ گئے؟ پھر ہم مسلمان جتنے بھی فرقے رکھنے والے ہیں، کتابیں پڑھ کے فرقے رکھنے والے ہیں، کیا آپ اور میں، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی جب ہم قرآن کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ یہ اعلیٰ کا لفظ کیوں آگے پیچھے لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ زبر زیر نقطہ پیش ہے اس کے ساتھ، اس کو دیکھا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے ہمیں؟ اس قرآن کے اندر ایک بتاتا ہے قرآن، زبر زیر کے بغیر لکھا گیا، بعد میں آ کے زبر زیر لگنا شروع ہو گئی، لگائی۔ میرے جو آقا کے 5 دوست تھے، جو سب سے زیادہ قریب رہتے تھے، انہوں نے لکھا، وہ میرے آقا کے صحابہ نے لکھا۔ آج ہم انسان مسلمان آقا کا پیغام سن کے فرقہ بازیت میں بانٹ کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے لگ گئے۔ آج ہم لوگ مسلمان، نام کتنا بڑا ہے صحابہ، ہم صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہم ولیوں کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہمیں مسلمانوں کو قرآن یہی بتاتا ہے،
تاکہ تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، باپ دادا کو بھول جاؤ، پردادا کو بھول جاؤ، جھردادا کو بھول جاؤ۔ کیوں؟ ایک ہمارے بابا آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل انسانیت رہتی دنیا تک یہ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہیں سے آ رہی ہے۔ ایک ہی رستہ، ایک ہی باپ، ایک ہی رستہ، ایک ہی باپ۔ پھر ہم آپ کیوں جرم میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں فرقہ بازیت میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں؟ کیوں ایک راستہ ہم اختیار نہیں کرتے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھلاؤ سیدھا راستہ؟ پھر ہم نے سیدھا راستہ دیکھ کر تو پھر اندیکھے کیوں کر لیتے ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے پھر دوسرا راستہ کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ حق پہ چلتے ہوئے پھر باطن کے راستے پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ۔ رحمان کا راستہ بتاتا ہے جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے، جتنے بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، کون تھے؟ جو آقا کے ساتھ آقا کی کچہری میں بیٹھنے والے تھے، سب کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ چلنے والے جو ولی اللہ تھے ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ قرآن پاک کیسے آیا؟ ہمارے تک کیسے پہنچا؟ ایسے اتنے سلطنت میں عثمانیہ کی بات بتاتا ہوں نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ اس کا میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ میرا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔